الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. سورہ منافقون آیت نمبر 9، 10، 11. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے اموال، مال و دولت، کاروبار، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد باعث بنے اس پہ کہ تم اللہ رب العزت سے غافل ہو جاؤ. اللہ رب العزت سے غافل کرنے والی یہ دو بڑی چیزیں ہیں. اللہ جل شانہ بڑا مہربان ہے، انسان کی مزاج کو جانتا ہے اور اس کی بیماریوں کی تشخیص فرماتے ہیں. ارشاد ہے، اے ایمان والو، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارے اموال، مال و دولت، کاروبار وغیرہ، اور نہ تمہاری اولاد. اللہ کے ذکر سے پورا دین مراد ہے کہ ان میں لگ جاؤ، پھر اللہ کے دین کی پرواہ نہ رکھو. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اس طرح کرے گا، اولئک هم الخاسرون، یہ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں، بڑے خسارے کے شکار ہو رہے ہیں. پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں دیا اسے خرچ کرتے رہو. مِن قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. فیقول، وہ اس وقت کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پروردگار کچھ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، کچھ تھوڑی سی مہلت تو مزید دیتے. فاصدق، میں تیرے راستے میں خوب خرچ کرتا. واکن من الصالحین، اور میں نیکوکار میں شمار ہوتا. فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نفس کو اس کی موت کو مؤخر نہیں کرنا. جب اس کی موت کا وقت مقرر آ جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی مزید مہلت نہیں دی ہے
نہ دیں گے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے، تم کیا کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، نقصان کی چیز سے خبردار کر رہے ہیں، پھر تمہاری مرضی۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں۔ ایک تو ایک ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع فرما دی ہے کہ دین کے جو کام ہے اس کے لیے بھی مال کی ضرورت پڑے گی، اور وہ ضرورت اس طرح پوری ہوگی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے رہیں۔ لیکن اس چیز سے مانع اور رکاوٹ دو چیزیں ہیں، ایک تو خود حب مال، اللہ جل شانہ نے انسان کی فطرت میں مال کی محبت ودیعت فرما دی ہے، وہ مال سے محبت کرتا ہے، قبر کے کنارے پہ ہے، گر رہا ہے بالکل، لیکن پھر بھی اس کو مال اتنا عزیز ہے، جانتا ہے کہ یہ چھوٹنے والا ہے اور میرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، لیکن محبت اتنی گہری کہ وہ پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح اولاد کی محبت، اولاد کی محبت ایسی ہے کہ اس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، بڑا نقصان اٹھاتا ہے، حالانکہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی محبت انسان کی طبیعت میں ودیعت فرما دی، اور ایک حد تک تو اس کی ضرورت ہے۔ مثلا جب تک وہ اس قابل نہیں ہے کہ خود کما سکے، خود کھا سکے، تو والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جل شانہ نے یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اس کو فطرتاً مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو کاٹ کاٹ کر کے اولاد کو کھلاتا ہے۔ اور جب تک اولاد جتنی چھوٹی ہوتی ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، اتنی ہی زیادہ شفقت ہوتی ہے، اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اور خود کمانے کا قابل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ محبت دھیمی پڑتی ہے، کمزور پڑتی ہے۔ بہرحال ہے ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے۔ ایک دوسری صورت میں ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری ماں، تمہاری اولاد، تمہارے اموال، یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو بھی ہم سے مستغنی کر سکتا کہ اولاد ہماری کبھی محتاج نہ ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے پیدا ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں مخلوق ایسی ہے تو وہ خود بخود جو ہے نا اس ترتیب پہ وہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے اس کو مستغنی کر دیا ہے۔ لیکن خاص کر انسان کے لیے اللہ جل شانہ نے اولاد کی محبت اور شفقت رکھی ہے، وہ آزمائش ہے۔ لیکن یہ آزمائش، یہ محبت اور یہ شفقت اس حد تک ہونی چاہیے کہ اس کے لیے انسان اپنی آخرت کو برباد نہ کر دے، اپنی آخرت کو برباد نہ کر دے۔ اولاد جب تک اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود کمائے تو والدین کی ذمہ داری ہے، جب وہ اس قابل ہو جائے تو والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں، والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ والد اپنے مال میں خود مختار ہے، وہ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو اولاد کو کوئی حق حاصل نہیں کہ ہمارا کیا بھئی تو اس قابل ہو گیا۔ جب تک چھوٹی ہے اولاد تو اس وقت تک تو ذمہ داری ہے، جب بڑی ہو جاتی ہے، اس قابل ہو جاتی ہے تو والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، خاص کر یہ انشورنس والے وغیرہ، کہ حدیث میں یہ بھی تو آیا ہے کہ اگر بہترین والد وہ ہے جو مرے تو اولاد کے لیے اتنا کچھ چھوڑا ہو کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا تو غور کرو، اس سے کون سی اولاد مراد ہے؟ اس سے وہ اولاد مراد ہے جو خود اس قابل نہیں ہے کہ خود کما سکے، اس سے وہ اولاد مراد نہیں ہے جو خود تو کمائے ادھر سے ادھر سے پھر بھی والدین پر بوجھ، پھر بھی والدین کی ذمہ داری۔ ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔
تو اولاد جب اس قابل ہو جائے کہ وہ خود کما سکے، خود اپنی ضروریات پوری کر سکے، تو والدین کی ذمہ داری نہیں. لیکن ایک سلسلہ ایسا چلا ہوا ہے اور یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اخلاقی فرض سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی اولاد کے لیے بہت کچھ کریں. حالانکہ آپ کی اتنی ذمہ داری تھی، ہاں آپ کر سکتے ہیں تو کریں، منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آخرت کو خراب نہ کریں. ہر چیز کی تفصیل ہے. بہرحال یہ دو چیزیں مانع ہے. انسان آخرت کی کمائی جو کرتا ہے اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصود بنا دیا ہے، اس میں یہ دو چیزیں رکاوٹ ہے، مال اور اولاد. مال اور اولاد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ جتنی زندگی گزری، جتنی عمر گزری وہ تو معلوم ہے، لیکن انتہا اس کی معلوم نہیں. کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے یہ عمر، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی. اور یہ اتنی قیمتی ہے، یہ زندگی انسان کی ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے. اس سے بڑا سرمایہ انسان کا یہ وقت ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے. اس میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. مثلا ایک انسان ہے، اس کی 60 سال تک زندگی غفلت کی گزری، لاپرواہی کی گزری اور گناہوں کی گزری، لیکن اس نے ہوش سنبھال لیا اور سچے دل سے توبہ کر لیا. پورے 60 سالہ زندگی وہ سب صاف ہو جاتی. اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں اور کوئی خبر نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ 61 سال کی عمر بھی نہ پائے. تو یہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھے کہ بھئی زندگی میں کر سکتے ہیں جو کچھ کریں گے. زندگی میں آپ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور جیسے موت ہوئی پھر سب دروازے بند ہو جاتے ہیں. البتہ اس سے پہلے آپ نے ایسا کچھ کیا ہے، اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ آپ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اب اولاد لگی ہوئی ہے اور آپ کے لیے اصال ثواب کر رہی ہے. آپ کے لیے جو ہے نا وہ خود نیک اعمال پہ ہے اور آپ کو وہ ثواب پہنچتا رہتا ہے. اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ والدین اس کی تو مکلف ہیں کہ اولاد دیندار بن جائے، مکلف ہے. اولاد دنیا دار بن جائے اس کے مکلف نہیں ہے. ہم نے یہ پکڑ لیا ہماری اولاد کسی طریقے سے دنیا دار بن جائے کہ یہ اگر آپ کرتے بھی ہیں تب بھی وہ اختیاری چیز نہیں ہے. آپ کی بڑی کوشش رہے کہ مستقبل میں میری اولاد رہنا بڑے پیسے والی ہو جائے، لیکن آپ کی ساری کوشش رائگاں جا سکتی، فضول جا سکتی، کچھ بھی ثمرہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے، اور ایسا بہت ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں تو کوئی کوشش نہیں کی تھی کہ میری اولاد دنیا دار بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا نواز دیا ہے، ایسا نواز دیا. تو ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہماری اولاد دیندار بن جائے. اس زمرہ میں ایسی غفلت کہ ہزاروں میں کیا شاید لاکھوں میں بڑے کم خوش قسمت ہوں گے جن کو یہی فکر لاحق ہے کہ ہماری اولاد دیندار کیسے بنے گی. دنیا تو چھوڑو، ملے گی جو مقدر ہے، اور یہ صحیح فیصلہ ہے. دنیا تو چھوڑو، جو مقدر ہے وہ ملے گی، لیکن دیندار بن جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گی. دنیا دار بن جائے اس کے بارے میں اللہ کی قسم کوئی پوچھ نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ رزق کی ذمہ داری میں ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں آپ جب تک وہ اس لائق نہیں ہے کہ خود کما سکے تب تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی ضروریات پوری کرے. دنیا دار بنانے کی ذمہ داری پھر بھی نہیں ہے.
اس کی روزمرہ کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو جائے. ہاں، اور یہ بہتر ہے اگر ایسے حالات ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں اور آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ میرا بڑھاپا ہے یا ایسی بیماری ہے، تو ایسا نہ کریں کہ سارا کا سارا جو ہے نا مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ مریں اور آپ نے اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دیا ہو کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نہ ہو. یہ بہتر ہے اس سے وہ آپ اولاد کو ایسے ہی بھوکے ہی چھوڑ دے. اس سے وہ اولاد مراد ہے جو چھوٹی ہے اور جو یعنی خود کمانے کے قابل نہیں ہے. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد دیندار بن جائے. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ دنیا دار بن جائے. البتہ اگر آپ دونوں ساتھ لے جا سکتے ہیں، آپ اس کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، یہ تو مقصد اول ہے، مقصد ہے، اور اس کے لیے آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی درجے میں لازماً میری اولاد دیندار بن جائے، اس کے عقائد صحیح ہوں، اس کے اعمال صحیح ہو، پنج وقتہ نمازی ہو، اور جو ہے نا دنیا پرست نہ ہو. اس طرح اس کی آپ تربیت کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے ایسی ترتیب وضع کر دی کہ ساتھ ساتھ وہ دنیا دار بھی بن جائے. شریعت منع نہیں کرتی، شریعت اس کو منع نہیں کرتی. شریعت اس کو منع کرتی ہے آپ دنیا کے اعتبار سے تو بڑا حساس ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ غافل ہیں. یہ قطعاً ظلم ہے، اور اولاد پر ظلم ہے، اور اپنی اوپر ظلم. اس لیے واضح فرما دیا، اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. اور اللہ کی یاد سے مراد تمام فقہا، تمام مفسرین، پورا دین ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو اس طریقہ کار اختیار کرے گا، بس اولاد اور مال کی وجہ سے وہ غافل ہوا دین سے، اولئک هم الخاسرون، یہ بڑے خسارے والے ہیں. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے تم میں سے کسی ایک کی موت آتی ہے، اور اس وقت پھر وہ حسرت سے کہتا ہے کاش اے پروردگار مجھے کچھ اور مہلت تو ملتی، اور پھر میں خوب خرچ کرتا تیرے راستے میں، اور پھر میں نیکوکاروں میں شمار ہوتا. پھر اس وقت یہ افسوس کام نہ دے، اور اس وقت یہ حسرت کام نہ دے، اور اس وقت یہ آرزو اور دعا یہ کام نہ دے. اس لیے کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب موت آئے گی، جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے بڑی قیمتی ہے دوستو. اس میں کچھ کر لو، جس نے کیا اس نے کما لیا. اس لیے ایک جگہ ارشاد ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر فرد کو چاہیے، ہر نفس کو چاہیے دیکھ لے، آگے کا مطالعہ کر لے، چھانچ لے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے. آگے بھیجنا، اور آگے بھیجنا ایک عمل ہے اور ایک مال ہے. عمل سے انسان کی آخرت بنتی ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان کی آخرت بنتی ہے. مال بھی اگر حلال مال ہو تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس سے انسان کی آخرت بنتی ہے. غریبوں کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کے خود کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. سب سے بہترین صدقہ یاد رکھو، خاص کر اس دور میں، یہ سوچنا کہ آنے والوں نسلوں کے لیے یہ علوم اسلامیہ کیسی باقی رہے. یہ سب سے بہترین سوچ اور سب سے ضروری ترین سوچ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو باطل قوتیں ہیں، یہود، ہنود اور عیسائی، یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کس طریقے سے مسلمانوں سے جو یہ دینی تعلیمات ہے وہ نکل جائے. بس آپ کی نماز سے ان کو کوئی سروکار نہیں. اگر آپ مسلمان ہیں بے شک رہے، آپ نمازی ہیں تو بے شک رہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ نمازی ہے، لیکن اگر تعلیمات باقی رہ گئی تو آنے والی نسل بھی نمازی ہوگی. اگر تعلیمات ختم ہو گئی، اسلامی تعلیمات،
تو یہ ٹھیک ہے، نمازی تو ہے، لیکن آنے والی نسل میں کوئی نمازی نہیں ہوگا، کوئی دیندار نہیں ہوگا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، یہ کارگزاریاں سن رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی، جیسے آپ نے 1-2 ہفتے پہلے ہمارے ساتھی کی کارگزاری سنی کہ البانیہ وہ کتنا زبردست اسلامی ملک تھا، اس میں مسلمان اتنے بڑے اہم کردار ادا کرنے والے۔ ایک وقت تھا کہ یہ تقسیم نہیں تھی کہ یہ البانیہ ہے، یہ فلاں ہے، علاقائی نسبت تو تھی، لیکن ملک سارا ایک تھا۔ خلافت عثمانیہ وغیرہ اور اس سے پہلے، یعنی مسلمان ہمیشہ کے لیے ایک رہے، لیکن یہود، ہنود اور نصارہ نے ایسی زور لگایا، ایسی کوشش کی، ایسی سازش کی کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا، لسانی بنیاد پر، دنیاوی مفادات پر ان کو تقسیم کیا، اور پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ دین سے ایسا غافل کر دیا کہ اب ملک در ملک، یعنی نام کے مسلمان نہیں رہے، مسلمان رہے نہیں، نسلاً مسلمان ہے، آباء اور اجداد نے اس کا نام مسلمان رکھا ہے، الحمدللہ اس نام پہ یا اسلام کی نسبت پر وہ فخر بھی کرتے ہیں، لیکن کلمہ تک نہیں آتا، کلمہ تک نہیں آتا۔ آپ تو خوش قسمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول دیا ہے، بہت کچھ دیکھ کر کے ہی ہم سیکھ جاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے جن کو یہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہے کہ اذان کیا ہوتی ہے اور نمازی کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، جو دیکھے گا نہیں یہ نماز کتنا مشکل عمل ہے، اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا۔ آپ تصور کر لیں کہ وہ مسلمان جو اب نیا مسلمان ہوا، وہ نماز سیکھے گا تو اس کو لوہے کے چھننے جوانے ہوں گے۔ صرف یہ نماز سیکھنا آسان نہیں، اسی طرح کوئی بھی عمل آسان نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ماحول دیا ہے اور اس کو رائج کر دیا ہے تو ہمارا بچہ 7 سال کا بچہ وہ بھی پوری نماز خوب جانتا ہے۔ ایک ماحول ہے، یہ ماحول اگر علوم اسلامیہ باقی نہیں رہے، ماحول نہیں رہے گا۔ ہر قوم کے سمجھدار لوگ وہ ہے جو مستقبل کا سوچے، وہی مستقبل کا سوچو، ہماری ذمہ داری ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس سلسلے میں تم خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم جو مالدار ہیں یہ اللہ نے دیا ہے۔ کتنے سارے ایسے ساتھی ہیں جو صلاحیت میں ہم سے کہیں زیادہ ہے، صحت میں ہم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں مال دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آتی ہے اور پھر وہ حسرت ماری یہ کہے اے پروردگار کیوں تو نے مجھے کچھ مزید مہلت نہیں دی تاکہ میں خوب خرچ کرتا اور نیکوکاروں میں شمار ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو مزید مہلت نہیں دینی جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کون سے اعمال کرتے ہو، ہمارے رات دن کس چیز میں گزرتے ہیں۔ دوستو، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ایک حق بات جب سامنے آتی ہے، بڑا نقصان کیا ہے، کلام پاک ہمارے ہاتھوں میں، جانتی ہوئے کہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے پتہ نہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے، قیامت کے روز اس کا پتہ چلے گا۔ پھر بھی ایمان کی دولت سے اللہ ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمیں جنت دے گا اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد، لیکن جرم کتنا بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دولت سے ہمیں نوازا کہ قیامت تک کے لیے اس کے حفاظت کی بھی خود ذمہ داری دی، اور اس میں ہر ہدایت موجود ہے، اس کے باوجود ہم بہت سارے تو پڑھ نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ کتنے سارے ساتھی انگلش تو پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھی، افسوس ہے، خدا کے بندے افسوس ہے، اور اس کے والدین پر بھی افسوس ہے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ ہماری اولاد کس طریقے سے دنیا دار بن جائے، لیکن دیندار بن جائے اتنا بھی نہیں سوچا کہ کم از کم اللہ کا کلام تو پڑھ دیں۔ کتنا افسوس ہے، اللہ ان کو معاف فرما دے
اور جو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی حیاتی ہے، زندگی ہے، آپ کی عمر اگر 60-70 سال بھی ہو گئی ہے تب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کیا یاد کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے مثال ہے، 70 سالہ آدمی بھی حافظ بنا ہے، 70 سالہ سال. اور پھر اس کو سمجھنا محنت شرط ہے، وقت دینا شرط ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور الحمدللہ اللہ نے یہاں ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہر مسجد میں اور ہر محلہ میں الحمدللہ علماء ہے، اور وہ کچھ لیے بغیر آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ واحد نعمت ہے اللہ کی کہ اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اللہ نے ان کی دلوں میں ڈال دیا، ورنہ تو دنیا پیسے کی ضرورت مولوی کو بھی ہے اور مفتی کو بھی ہے، سب کو ہے. لیکن اس بارے میں دینے میں بھئی ہم رات دن تیار ہیں. اور ہر مسجد میں الحمدللہ ایک اجتماعی انتظام اب ہو رہا ہے. ہماری مسجد بھی یہ انتظام ہے. اور آپ لوگوں کی مصروفیات کو دیکھ کر ہفتہ اور اتوار کو 2 سالہ کورس رکھا ہے کہ صرف ہفتہ اور اتوار میں آپ 3 گھنٹے دیں. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نسبت پیدا ہو جائے گی. عالم تو نہیں بنیں گے، فتوی نہیں دے سکیں گے، لیکن نسبت پیدا ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ صحیح وقت دیں. اور کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مفت میں آ جائے، ایسی بیٹھے بیٹھے آ جائے. بھائی اس کے لیے وقت دو. دراسات کا کورس الحمدللہ ہو رہا ہے اور نام لکھ رہے ہیں، لیکن جیسے مجمع ہے، جتنی تعداد ہے اس نسبت سے کچھ بھی نہیں آیا ہمارے ساتھ، ہمارے پاس ساتھی نہیں آئے. اور جو آ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں 2 ہفتہ تک تو ہوتے ہیں، 2-3 ہفتہ یا 1-2 مہینہ، پھر سارے بھاگ جاتے ہیں. وہ کھینچ لیتے ہیں، مال اور اولاد کی محبت ان کو کھینچ لیتی ہے، اور وہ اس چیز سے پھر رہ جاتے ہیں. آئے تو پکے آئے، نہیں آئے کہ بھئی ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں اور نام لکھ لیتے ہیں، اور پھر اس سے ہمارا حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ بھئی اتنے سارے 70-80 لوگ تھے، اب 10 رہ گئے. اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو وہ ساتھی نام لکھوائیں جس کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ ہمیں یہ ٹائم دینا ہے. ہفتہ اتوار میں صرف 3 گھنٹے. انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگی. اللہ توفیق عطا فرما دے.